بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد افضل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دا منگول ایمپائر کے اوپر، منگول سلطنت کے اوپر۔ منگول سلطنت وجود میں آنے سے پہلے جو منگولینز جن کو ہم کہتے ہیں وہ کیسے رہتے تھے، اور منگول سلطنت یہ کس کی سربراہی میں وجود میں آئی، اور منگول سلطنت اور منگولی یہ کن کن چیزوں میں مہارت رکھتے تھے۔ منگولیوں نے بیجنگ پر کب قبضہ کیا، دیوار چین کو کب گرایا، چنگیز خان کون تھے، ہلاکو خان کون تھے، کپچک خان کون تھے، اور اس کے ساتھ قبلائی خان کون تھے، اور یہ سب ان لوگوں نے کہاں کہاں پر انہوں نے حکومت کی۔ تو یہ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ منگول سلطنت یہ 1206 میں وجود میں آئی۔ 1206 سے پہلے جو منگول تھے یہ قبائل کی شکل میں خانہ بدوش جیسے رہتے ہیں، ویسے کھلے میدانوں میں ٹینٹس لگا کر رہا کرتے تھے۔ تو 1206 میں ان میں سے ایک چنگیز خان، جس کو ہسٹری بخوبی جانتی ہے، ہسٹری میں جو اس کا بہت بڑا نام ہے چنگیز خان کا، اس بندے نے اپنی طاقت اور بہادری سے اور اپنی دانائی سے سارے جو منگول قبائل تھے جو خانہ بدوشوں کی طرح مختلف حصوں میں رہا کرتے تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ایک پاور کی شکل میں، ایک طاقتور سلطنت کی شکل میں سارے قبائل کو لا کے جوڑ دیا۔ منگولی جو تھے ان کی جنگی مہارت کے اوپر بات کریں اگر، تو یہ گھڑ سواری کے بڑے ماہر تھے اور گھوڑوں کے اوپر لڑائی کرنے کے بھی کافی ماہر تھے۔ یہ اپنے جو پیروں سے گھوڑوں کو کنٹرول کرنے میں مہارت رکھتے تھے، اور اپنے ہاتھوں کو جو تلوار چلانے کے لیے اور تیر چلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ جو ان کے مخالفین ہوتے تھے ان پہ غالب آ جاتے تھے، کیونکہ یہ جو تکنیک تھی ان کی، وہ اس وقت صرف یہی جانتے تھے جو ان کے اپوننٹس تھے، جو ان کے مخالف ہوتے تھے، جو ان کے جنگ کے دوران یا لڑائی کے دوران ان کے اپوننٹ ہوتے تھے، ان کو ابھی اس پر مہارت حاصل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو یہ تیر کمان استعمال کرتے تھے وہ سینگ کی بنی ہوا کرتی تھی یا لکڑی، مضبوط لچکدار لکڑی کی، اور ان کے جو یہ تیر استعمال کرتے تھے وہ اتنے زیادہ نوکدار ہوتے تھے کہ جو جنگ کے دوران حفاظتی لباس پہنا جاتا ہے وہ اس کو بھی چیر کر آگے گزر جایا کرتے تھے۔ یہ جو منگولی ہیں کھلے میدانوں میں لڑائی کرنے کے تو یہ کافی ماہر تھے، لیکن ایسی جگہیں جہاں پر حفاظتی اقدامات یا کوئی ایسے ٹاؤنز جیسے قصبے جو پاپولیٹڈ ہوتے تھے یا جہاں پر حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہوتے تھے دیوار کی شکل میں، حفاظتی دیواروں کی شکل میں، وہاں پر منگولی یہ ڈگمگا جاتے تھے۔ لیکن جلد ہی منگولوں نے اس کے اوپر بھی مہارت حاصل کر لی۔ کس طرح کہ چینیوں کے ساتھ لڑائی کے دوران ان کے جو قیدی تھے ان قیدیوں سے ہی انہوں نے یہ مہارت بھی حاصل کر لی کہ کس طرح جو ایسی جگہیں ہیں جو کھلے میدان نہیں ہیں وہاں پر لڑائی کس طرح کی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ 1206 سے 1368 تک چلا منگول سلطنت کا۔ 168 سال منگول سلطنت قائم رہی۔ اب چنگیز خان سے بات شروع ہوئی۔ چنگیز خان 1206 میں اس نے منگول سلطنت اس کے قبائل کو اکٹھا کر کے اس کا وجود وہ سامنے آیا۔ 1213 میں چنگیز خان کی ہی قیادت میں دیوار چین وہ گرائی گئی، اور بیجنگ، جس کو پہلے پیکنگ بولا جاتا تھا، اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ چنگیز خان کی ڈیتھ 1227 میں چنگیز خان کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ اس کو
خانٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چار مختلف جو ہے لوگ رولرز منگول سلطنت کو چار مختلف حصوں میں اب آگے 1368 تک اس طرح یہ سلسلہ چلا۔ اب اس میں خانٹس آف کن کن کے نام سے یہ چار منگول ریاستیں جو ہیں یہ قائم ہوئیں، وہ تھے چنگیز خان کے بعد ہلاکو خان، اس کے علاوہ چغتائی خان اور قبلائی خان اور کپچک، چار جو ہیں خان، ان کے ناموں سے ہی چار ریاستیں قائم ہوئی۔ اب اس میں جو چغتائی خان تھے، جو جس ایریے پہ اس نے اپنی ریاست بنائی یا جس ایریے پہ یہ رول کر رہا تھا، اس میں قازقستان، ازبکستان اور تاجکستان شامل ہیں۔ اور ہلاکو خان جو ہے یہ یورو ایشیا جو ہے اس علاقہ میں ہلاکو خان نے جو ہے حکومت کی، اور یہ ہلاکو خان جو تھا یہ اس کا گرینڈ سن تھا چنگیز خان کا۔ اس کے بعد قبلائی خان جو آتے ہیں، قبلائی خان کو فاؤنڈر آف یوان چائنیز ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے۔ چائنا کے جو ایریاز ہیں وہاں پر یہ قبلائی خان نے حکومت کی، اس نے اپنی ایک چھوٹی سی ریاست بنائی۔ اور چوتھے نمبر پہ جو آتے ہیں کپچک خان، اس نے بھی مغرب اور ایشیا کے کئی جو ہے حصوں پر فتوحات حاصل کی اور وہاں پر اس نے اپنی حکومت کی۔ اب جو کپچک خان کی ریاست میں جو لوگ تھے وہ مکس تھے، منگول بھی تھے اور ترک بھی تھے۔ منگول سلطنت کا اب خاتمہ کس طرح ہوا؟ اس کی بنیاد تو چنگیز خان کی ڈیتھ کے بعد ہی، اس کے خاتمے کی بنیاد چنگیز خان کی ڈیتھ کے بعد ہی رکھ دی گئی تھی، جیسا کہ منگول سلطنت جو ہے وہ چار حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ کافی دیر چلا، 1368 تک چلا۔ تو اس کی وجوہات میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ رولنگ کس کے پاس جائے، جانشینی کے مسائل آنا شروع ہو گئے کہ جو یہ چار حصے تھے منگول سلطنت کے، ایک جو ہے اگر رولر ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آگے وہ حکومت جو ہے کس کو شفٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر اختلافات آنا شروع ہوئے۔ ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ اس سلطنت کے آخر میں علاؤ الدین خلجی، اس نے اپنے دو بھائیوں کی سربراہی میں، جو کہ اولوغ خان اور ظفر خان بطور جنرل تھے آرمی کے، ان کو ایک فوج بھیجی ان کی سربراہی میں، اور اس فوج کے ساتھ منگولوں کا سامنا ہوا اور ان کی ہار ہوئی، اور اس طرح منگول سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب منگول جو تھے، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ان کے بارے میں کہ یہ کس طرح رہنا پسند کرتے تھے، اور آج بھی یہ ویسے ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ گول خیمے لگا کر، یہ ایسے خیمے لگاتے تھے جن کی جو ہے جو ان کو اگر ہم باہر سے دیکھیں تو گلائی میں ہوتے تھے، اور ان کو یورٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ راؤنڈ جو ٹینٹس ہیں، یہ ویسے ٹینٹ لگانا پسند کرتے تھے جب یہ خانہ بدوشوں کی طرح رہا کرتے تھے، یہ مختلف قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ اور ابھی بھی جو ماڈرن منگول ہیں وہ بھی ان کے بھی نشانات ایسے ملتے ہیں کہ وہ بھی ایسے رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب منگول جو ہیں یہ ایک ظالم قسم کے لوگ ہیں اور تھے کہ جب ان کے کسی کے ساتھ بھی مقابلہ ہوتا تھا جنگ کی حالت میں، اور یہ جہاں پر جیت جاتے تھے تو ان کی یہ ایک عادت تھی کہ یہ یہاں پر کوئی بھی نشان نہیں چھوڑتے تھے، ہر چیز کو جلا دیتے تھے، کسی بھی قسم کا جو پرانا نشان وہ باقی نہیں رہنے دیتے تھے، چاہے اس میں انسان جل رہے ہوں چاہے اشیاء جل رہی ہوں۔ تو یہ ان کی ایک عادت کہہ لیں، ظالمانہ عادت تھی کہ جہاں پر بھی یہ اپنی لڑائی جیتتے تھے وہاں کی ہر چیز کو یہ جلا دیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آگ، ان کے جو مذہب میں ایک ایسے بھی لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے یا آگ کی عبادت کرتے تھے، اور آج بھی یہ آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ آج بھی جو ماڈرن منگول ہیں وہ بھی آگ کی پوجا یا آگ کی عبادت
کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بدھزم بھی ان میں تھا، اور بھی کچھ مذہب ہیں جن کو یہ فالو کرتے تھے۔ بہت شکریہ۔